رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس اور تاریخی مجلس جس کے لیے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی اور نہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجلس آغاز محرم ہوا کرتی تھی۔ یہ دیباچہ کربلا تھا۔ ادھر ذی الحجہ کی 9 تاریخ آئی اور انسان کے مزاج کی گفتگو ہو رہی ہے، نہ شیعہ کی، نہ سنی کی، نہ کسی مذہب و ملت کی۔ انسان پسند مزاج اور انسان مزاج جو ہوا کرتا تھا وہ اپنی جگہ پر اس بات کے لیے مطمئن ہو جاتا تھا، تیار ہو جاتا تھا کہ اب ہمیں غم حسین منانا ہے، غم حسین کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ آج کا دور جس میں ہم سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، جس روایت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، الحمدللہ ہمارے بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، دانشور ہیں، اور گوپال پور کی مٹی کی یہ فیض ہے کہ جو جتنا کم جانتا ہے وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں روایت کیا ہے، ان لقتل الحسین۔ اس انا کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتانا ہے ہم کو کہ انا کا عمل کیا ہوتا ہے، انا کا یقین کیا ہوتا ہے، انا پہ اعتماد کتنا ہوتا ہے، انا کا حصار کتنا ہوتا ہے، انا میں پختگی کتنا ہے مکمل کلام اور جملے کی۔ اگر صرف ایک چیز سمجھیں کہ یہی انا ہے جس میں کہا جا رہا ہے ان اللہ مع الصابرین یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جتنا اللہ کی قدرت پہ اطمینان ہے اس انا سے اس روایت پہ بھی ہے کہ انا لقتل الحسین، امام حسین کی شہادت۔ لفظ بلفظ ترجمہ نہ کرتے ہوئے مفہوم اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ امام حسین کی شہادت حرارتن، یہ شہادت، یہ حب حسین، یہ شہادت حسین، یہ عزائے حسین، یہ مجلس حسین حرارتن ایک ایسی گرمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر سردی بدن میں آئی، آنکھ ہے روشنی ختم، ہاتھ ہے طاقت ختم، جسم ہے لغزش ختم، پیر ہے چل نہیں سکتے ہیں بلکہ 4 آدمی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو ٹھنڈک اگر سمجھ میں آئی تو ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بھائی اگر روشنی کی ہمیں آپ کو حد بتانا ہے تو تاریکی اگر آپ کو ہم سمجھا دیں گے خود سمجھ میں آ جائے گا روشنی کیا شے ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمیں اچھوں کو سمجھنا، ہم بروں کو نہیں سمجھیں گے جب تک اچھے ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو ہر چیز اپنے ضد سے۔ تو اگر آپ ٹھنڈک کو سمجھ جائیں، سردی کو سمجھ جائیں تو حرارت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شہادت حسین لقتل الحسین، ان لقتل الحسین حرارتن، ایک ایسی گرمی ہے انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، فی قلوب المومنین۔ یہ گرمی کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان مومن کے
قلب میں یہ ایک ایسی گرمی ہے لا تبرد ابداً، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اور یہ اس دور میں ابھی جہاں سب کچھ بند ہے، ہم اذا کو ذہن میں رکھیے کہ آن لائن ہی صحیح، ہم اذا کو فراموش ہم نے نہیں کیا ہے. ہم آن لائن اذا کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، تابوتوں کو اپنی زیارتیں کر رہے ہیں آن لائن. تو آپ دیکھیے ایسے دور میں دو ہی چیز ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کم علمی کے بنا پر. ایسا ترقی یافتہ دور، اس دور میں ابھی حالات ایسے ہو چکے ہیں، دکان بند، سڑک بند، سماجیات بند، اخوت بند، شادی بند، دروازہ بند، گاڑی بند، جہاز بند، دنیا کا ہر کام بند. اگر کھلا ہے تو دو ہی دروازہ، یا توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا پھر عزائے حسین کے لیے دروازہ کھلا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سب کچھ اس وقت بند ہے، اور اگر کچھ کھلا نظر بھی آ رہا ہے تو ہم آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. لیکن ایسے میں صرف دو چیزیں کھلی ہوئی. تو یہ ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی گرمی ہے امام حسین کا ادا، اور جس کا ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیتے چلے آئے کہ یہ ابداً لا تبرد ابداً. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں یا تو اپنی کم علمی کے بنا پر ہم نہیں بتا سکتے، یا ابھی موقع نہیں ہے. مصدر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عربی گرامر میں ابواب بدلتے رہتے ہیں اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. کلام ایک لفظ ہے، کامل بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن وہی جب ایک خاص باب کے اندر جاتا ہے تقابل کے لیے، تفاعل میں، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے مکالمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، اس کو آپ مکالمہ کہہ لیجئے گا. مکالمہ ایک آدمی کے بولنے کو نہیں کہتے ہیں. ہماری تقریر کو آپ مکالمہ نہیں کہیں گے، تقریر کہیں گے. مکالمہ کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کلام ہوتا ہے. کیا ہے؟ باب بدل گیا عربی میں، اصل زبان تو یہی ہے. تو باب کے بدلنے سے، جیسے مسالمہ، اس طرح جو بھی ہے باب بدلنے سے. اسی طرح اس میں تفضیل میں آتا ہے، میں نے کہا کہ بہت کم وقت ہے، لیکن یہ ٹھنڈک کا تذکرہ اور جگہ ہے. جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی ہے، یا نارو کونی برداں و سلامن علی ابراہیم. وہ ٹھنڈک اور تھی. عزائے حسین، شہادت حسین کی ٹھنڈک اور ہے. اگر ابواب میں آپ جائیں، قبلہ بیٹھے ہوئے نجف سے تشریف لائے ہیں یا اور عربی زبان سے آ رہے ہیں، وہ ٹھنڈک اور تھی. برداں جو تھا وہ بس وہیں تک کے لیے تھا، اس آگ کو بجھنا تھا، زندگی بھر کے آگ کو نہیں. یہ تبردن جو ہے یہ صرف ٹھنڈک یہاں تک نہیں، یہ قیامت تک کی ٹھنڈک جو ہے یہ کبھی اس گرمی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے. یہ ہے اس کا یہ. تو یہ گرمی امام حسین کے شہادت کی کبھی ختم نہیں ہے، یعنی عزا کبھی ختم ہوگا، ذکر حسین کبھی ختم. فائدہ کیا ہے کربلا کا؟ ایک آدھ دو جملہ اس پہ ہم ایک آدھ دو باتیں کرنا ہے. فائدہ کیا ہے؟ ہم کربلا ہر سال، بھائی کربلا ہے کیا؟ کیا کربلا صرف سننے کا نام ہے کہ ہم نے کربلا کا تذکرہ ہو گیا اور ہم نے سن لیا، یہ ہوا وہ ہوا؟ کیا کربلا سننے کا کام ہے؟ نہیں، کربلا سننے کی چیز نہیں ہے، کربلا دل میں اتارنے کی شے ہے. کربلا سننے آپ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے، 1.5 گھنٹہ امانت صاحب پڑھ رہے ہیں، لہذا 25 منٹ سے زیادہ ہو گیا. باہر کا ذاکر ہے، آپ 1.5 گھنٹہ، حضور بہت کم پڑھا. تو یہ 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بیٹھ کے جو آپ چلے گئے، کیا کربلا اسی کا نام ہے؟ کیا تذکرہ حسین اسی کا نام ہے کہ ہم 2 گھنٹہ بیٹھ کے مجلس میں چلے جائیں؟ نہیں، کربلا نام 1.5 اور 2 گھنٹہ سننے کا نہیں ہے، دل میں اترنے کا. آپ جب یہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے تو تبدیلی کتنا آئی آپ کے اندر، اس کا نام ہے کربلا. ہم جب مجلس سن کے گئے تو ہم میں تبدیلی. بھائی آپ دیکھیں کربلا میں کون سا رشتہ نہیں تھا، کربلا میں کون سا رشتہ نہیں تھا. فرش عزا اس کا نام نہیں ہے. فرش عزا ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بھائی ایک بچہ ہے، بھائی بہت باصلاحیت، کیا کہنا، کتنا نیک ہے. کیا ہے بھائی؟ کہا کہ مجلس کے لیے 3 گھنٹہ پہلے ہی آ جاتا ہے.
حقیقت میں سب تعریف کریں گے. اور آنے کے بعد یہ فرش بچھاتا ہے, فرش کو صاف کرتا ہے, مومنین آتے ہیں, مومنین چلے جاتے ہیں, پھر یہ فرش کو صاف کرتا ہے, پھر چھپاتا ہے. یقیناً یہ قابل تعریف ہے, لیکن کربلا اس کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیے جب گھر پہنچا اس کی ماں نے کہا بیٹا چادر دو, تو دیا کہ نہیں. صرف فرش حسین بچھانے کا نام نہیں ہے کربلا, بلکہ کربلا یہ درس دیتا ہے اپنی ماں کی خدمت کتنا کر رہے ہو, اپنے باپ کی اطاعت کتنا کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یقیناً فرش حسین بچھانا, اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا, لیکن کب وہ احترام آپ کے کام آئے گا؟ جب ماں کی آواز پہ آپ لبیک کہیں, جب باپ کی اطاعت کر کے دکھائیں, تب کربلا اور فرش کام آئے گا. تو کربلا میں کیا نہیں تھا؟ میں نے کہا تبدیلی اگر ہم غور سے دیکھ لیں, محرم آ رہا ہے, یا میں ذرا انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمیں صرف ضرورت اس بات کی, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی بات جذبات سے نہیں ہوا کرتی ہے. حالات کے تناظر میں خود کو رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا, یہ دانش مندی ہے. حالات کے تناظر میں رہتے ہوئے اور دانش مندی یہ ہے کہ ہم اپنے سارے امور کو انجام دیں, جذبات میں بہک کے ساری چیزوں کو برباد کر دیں. یہ دانش مندی نہیں ہوا کرتی, یہ عقل مندی نہیں ہوا کرتی, یہ اچھا نہیں. تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے یقیناً اس لیے کرنا ہے. دیکھیے مذہب ایک الگ چیز ہے, حالات ایک الگ چیز ہے. مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر جہاں پہ اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہے, جہاں پہ فقہ کی تعلیم کی ضرورت ہے, جہاں پہ تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ حدیث کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی ضرورت ہے, یہاں ہمارے عالم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ صحت کا معاملہ آ گیا ہے, وہاں ڈاکٹر ہی عالم ہے وقت کا. یہ ہے دانش مندی, یہ سمجھنا کہ جو ہمیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے, جو ہماری صحت کے لیے کہہ رہا ہے, اس میں. اور الحمدللہ فرش عزا بچھانے والے اور نوحہ گریہ ماتم کرنے والوں کی خصوصیت اور امتیازی شان یہ ہے. دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم نے مجلسیں کی, ہم نے محافل کیا, لیکن کبھی عدول حکمی نہیں کی. ہم وہ ہیں, ہماری قوم وہ ہے. یعنی حسینیت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم حکومت کے بھی وفادار ہوتے ہیں, ہم شریعت کے بھی وفادار ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو کربلا ہے کیا؟ میں نے کہا یہ بات سمجھے, کربلا یا مجلس, کربلا یعنی مجلس. ہمیں درس کیا؟ ہم نے بتایا کہ جو ہم نے اپنے زندگی میں اتار لیا, اگر ہماری تبدیلی نہیں ہے ہم میں, ہمارے زندگی میں, تو ان مجلسوں کا حقیقت یہ کہ ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. کون ایسا رشتہ تھا, کون ایسا رشتہ جو کربلا کے لیے نہیں تھا؟ یا جب امام حسین مدینہ سے چلے کربلا کے لیے, یہ وہی ایام ہیں. امام حسین کے ساتھ فرزند بھی تھے, بیٹیاں بھی تھیں, بہن بھی تھی, ایسے بچے تھے جن کی ماں ساتھ میں تھی, ایسے فرزند تھے جن کے باپ ساتھ میں تھے, دوست بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کربلا والے ہیں یا کربلا والے بن رہے ہیں, تو ہر اس چیز کو عمل کے ذریعے کر کے بتائیں. دیکھیے عمل بڑی عجیب منزل ہوتی ہے. عمل یہ نہیں خواہش کرتی کہ دنیا کو تم دکھاؤ, عمل یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس میں اتار کے ہمیں دکھاؤ. دنیا ہمیں کہتی ہے امانت صاحب, کیوں ہم کسی کا نام لیں؟ بہت نمازی ہیں, معلوم ہے گھر سے نکلتے ہیں تو آستین الٹے ہوئے کہ وضو کر کے فوراً نکل رہے, نماز سے واسطہ ہی نہیں ہے. اس کو شریعت نہیں. دنیا سے ہلہ ہو رہا ہے, یہ ہیں وہ ہیں, نہیں. اپنے نفس کو جگا کے دکھاؤ, بیدار کر کے دکھاؤ, اپنے نفس کے اندر یہ بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں. ہر رشتہ کربلا میں تھا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, جو بزرگ ہمارے پاس ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, کہ ہمیں کربلا میں کیا تھا؟ ایک وقت کا امام تھا جس کی اطاعت کر کے بتایا جا رہا تھا, ایک باپ تھا جس کی بیٹا اطاعت کر کے بتا رہا تھا. کربلا میں بیٹی بھی تھی جو بتا رہی تھی کہ کیا محبت ماں, باپ اور ماں کی ہوتی ہے. بہن تھی, بھائی سے بہن سے کیا محبت ہوتی ہے, بہن کی بھائی سے محبت کیا ہوتی ہے, کیا محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اما حد تو ہو گئی, کربلا اس شجرے کا نام ہے. دیکھیے بہت اہم جملہ ہے شجرہ لفظ.
کربلا اس شجرے کا نام ہے جہاں رشتہ تو اپنی جگہ ہے، دوستوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ دوست کا مقام کیا ہوا کرتا ہے۔ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں دوست کو بتایا گیا ہے کہ دوست کا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ امر لیام ہرش لجام فرش پہ ہاتھ رکھنے والا ایک لمحے میں ضمیر کو جگا کر عمل کے لیے بتاتا ہے کہ زندگی بھر اطاعت کرنے والے اور ہوتے ہیں، لمحہ بھر میں جنت خریدنے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ سارا رشتہ، یہ سارے رشتے ہیں، اور یہ فرش ازا ہمیں بتاتا ہے اپنے زندگی کے اصول، اطاعت کرنا بزرگوں کی۔ لیکن ذرا آپ سوچیں، آپ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ میں سب ایسے ہوں گے جو واٹس ایپ وغیرہ پڑھتے ہوں گے، ابھی ہمارا سماج سب سے بڑا جو دشمن ہو رہا ہے کس چیز کا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا جو دشمن ہمارا معاشرے کو بنایا جا رہا ہے، اب کہاں کی لوبی ہے معلوم، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری قوم میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو وہ مولوی ہے۔ دیکھیے، لفظ کا احترام کیجئے، شخصیت کا احترام نہیں کیجئے، لفظ کا احترام کیجئے۔ عالم دین، مولانا، عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے یہ بات سننے میں آ رہی ہے، سارا گوگل یہ وہ دیکھیے، مولانا صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے، چونکہ ہم لوگوں نے اپنے گاؤں کے علماء کی کم سے کم ہم نے دیکھا ہے، کوئی ہم بچے تو ہیں نہیں 18 سال کے، 12 سال 16 سال کے جوان، ہماری ایک عمر ہوئی، اب ریٹائر 2-4-6 مہینے میں ہو جائیں گے، تو کم سے کم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کم سے کم میری عمر کتنا ہے کہ 6 مہینہ 4 مہینہ میں ریٹائر کر جائیں گے۔ لیکن ایسا دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا جہاں تقریباً ہر فرد دور حاضر کا اگر اس کی نظر میں کوئی سب سے زیادہ خراب ہے سماج میں تو وہ ہے مولانا اور مولوی۔ یہ بات مولوی، وہ مولانا صاحب نے کہہ دیا، وہ مولانا ایسا کہہ رہے ہیں، وہ مولانا کی بات ہم کیوں مانیں، وہ مولانا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ مولانا کی اہمیت کیا ہے اور کون سی لوجک ہے، کون سی ایسی فکر ہے جو ہماری قوم کو ہمارے مولویوں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون سی ایسی لوبی ہے جو ہمارے علماء کی بات ہو رہی ہے، مولویوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر سماج میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمیں چاہیے نا ہم پہچانیں کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ لیکن ایسے سماج میں چیزوں کو رائج کرنا جس سے اچھا بھی غلط محسوس ہو، اور انشاءاللہ آپ کا سناٹا ٹوٹے گا جب ہم بتائیں گے اس بات کو۔ یہ ایک لوبی ہے جس نے دھیرے دھیرے کر کے کبھی اس سے جدا کیا، کبھی اس سے جدا کیا، کبھی عزاداری کے متعلق، جب سب سے ہار تھک گیا تو اب اس لوبی نے یہ سوچا کہ اب اگر اس قوم پہ حاوی ہونا ہے تو ان کے علماء سے ان کو دور کر دو، ان کے مرجع سے ان کو دور کر دو، ان کے فقیہ سے ان کو دور کر دو، ان کے عالم دین سے ایسی لوجک اور ایسی منطقی باتیں کہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم علماء سے دور ہو گئے، اگر ہم مرجع سے دور ہو گئے، اگر ہم مرجعیت سے دور ہو گئے، اگر ہم عالم دین سے دور ہو گئے تو جانتے ہیں میرا حال کیا ہوگا؟ ایک مثال دے دینا چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت بہت حکومت یہ جل جیون والا دیکھا ہوگا، اگر بہت چلا ہے، آپ کے گوپال پور میں بھی دیکھیے پہنچ گیا ہے، ہر جگہ پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ چنانچہ میونسپلٹی کا یہ کام ہے کہ جہاں پانی نہیں رہتا ہے، صرف ہمارے چھوٹے بھائی اور چھوٹے بچے جو وہ غور سے سنیں، انشاءاللہ بزرگوں سے ہی ہم نے سن کے ہم پڑھ لیں اور ان سے دعا لے لیں گے اگر اچھا ہوگا، اچھی بات ہوگی تو ہر جگہ پانی پہنچانا یہ حکومت کا کام ہے۔ جہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے میونسپلٹی؟ ایک ٹینکر وہاں بھیج دیتی ہے پانی کا۔ اب وہاں دو چیزیں نظر آتی ہیں، جس جگہ آبادی میں انسانیت کے پانی پہنچانا حکومت کا کام ہے، لیکن جہاں وہاں نہیں ہے وہ تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ٹینکر کے ساتھ۔ ٹینکر پہنچا، ایک ٹنکی بنی ہوئی ہے، ٹینکر نے جو ہے ٹنکی میں پانی ڈال دیا اور اس ٹنکی سے سب پانی لے کے آبادی کے لوگ، گاؤں کے لوگ جتنا افراد ہیں لے کے چلے گئے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اس ٹنکی سے پانی برباد ہوا ہو؟ جس نے دیکھا، کبھی دیکھا نہیں، اس لیے کہ ایک صحیح جگہ پر ٹینکر نے پانی پہنچا کے جمع کر دیا اور ڈوٹی کھولا اور ڈوٹی کھول کے سب گئے۔ لیکن اسی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی پہنچتا ہے تو وہاں ٹنکی کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ 6 انچ کا اس نے ٹینکر نے اپنا منہ کھولا، جس کا
بڑا بڑا برتن ہوتا ہے، بڑی بالٹی، بڑا دیگ، بڑا، وہ تو پانی اپنا لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیپسی کا بوتل اور روح افزا کا بوتل لے کے چلے جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ اب جو پانی ہم نے لینا شروع کیا تو پانی تو بوتل میں کم آیا، یہ تو بات ہمیں بچوں کو بھی سمجھ میں آئی نہیں، تو آزما لیجیے گا، بن رہی ٹنکی، ہمارے بوتل میں پانی جتنا آیا نہیں اس سے 1000 گنا زیادہ پانی بہہ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہم آپ کے مجمع سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، قصور ظرف کا ہے، قصور بوتل کا ہے، ہماری نیت کا ہے، اس چیز کا ضرورت کا ہے؟ نہ میری نیت کا قصور ہے، نہ ہماری نیت کا قصور ہے، نہ میری ضرورت کا قصور ہے۔ میرے پاس چونکہ ظرف چھوٹا تھا اس لیے پانی برباد ہوا، آیا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ظرف بڑا ہوتا ہے وہاں بربادی نہیں ہوا کرتی ہے، جہاں ظرف چھوٹا ہوتا ہے وہاں بربادی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ علماء کرام کی عزت کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ مولا علی نے کیا کہا یہ آپ کے سمجھ میں آنے والا نہیں جب تک ہمارا مرجع نہ بتائے، جب تک ہمارا عالم نہ بتائے۔ ویسے ہی جیسے پانی برباد ہو گیا، نہ علی کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ حسن کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ حسین کی بات سمجھ میں آئے گی، نہ زین العابدین کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ظرف بڑا ہے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ علی کی بات کو سمجھ سکیں، حسن کی، لہٰذا بیچ میں یہ علماء کرام، یہ مرجع وقت، یہ فقہاء کرام، یہ محدثین، یہ مفسرین کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس ظرف کی طرف پانی برباد نہ ہو جائے اور ہم پھر پیاسے، بلکہ ان کی باتوں کو مرجع سمجھتے ہیں اور ہماری زبان میں سمجھاتے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ چند لفظ اردو کی کتابیں پڑھ کے ہم فقہ بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی سمجھتے ہیں، تفسیر بھی سمجھتے ہیں، اما اردو سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تمہیں کیا معلوم کس باب کا صدر اور کس بات کا لفظ کدھر اشارہ کر رہا ہے، کیا معنی بتانا چاہ رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اس لیے یہ لوبی کام کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ موبائل بری چیز نہیں ہے، ہماری فکر بری ہے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ احادیث کے لیے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، یہ لوگ تو بھائی ایک سے ایک واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں ہم جیسا آدمی سے۔ ایک مؤذن بیچارہ اذان دے رہا تھا، پوری اذان دے گیا، ایک بزرگ درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر سے شروع کیا اس بیچارے مؤذن نے اور لا الہ الا اللہ ختم کر دیا، ایک آدمی نہیں آیا۔ جب مؤذن نکلنے لگا تو بزرگ نے اسے سمجھایا کہ سنو ایک دفعہ اور اذان دے دو، ابھی نہیں لوگ آئے تو پھر آ جائیں گے، ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں سنتے ہیں لوگ، کوئی بات ہوگی۔ تو مؤذن نے، بزرگ کی بات تھی، مؤذن گیا بیچارہ، اس نے دوبارہ اذان شروع کر دیا۔ جیسے ہی دوبارہ اذان شروع کیا، ابھی آدھی اذان نہیں ختم ہوئی تھی کہ پورا محلہ ٹوٹ کے چلا آیا۔ دور سے بزرگ خوش ہے کہ ہمارا مشورہ، ہم نے بالکل صحیح مشورہ اس کو دیا ہے، دیکھیے پورا محلہ جو ہے ٹوٹ کے آ رہا ہے نماز کے لیے۔ جیسے ہی محلہ پہنچا تو حالات کو جو دیکھا ہوا، بزرگ تو وہاں سے پہلے چل دیے۔ آفت آئی مؤذن بیٹالے پر، مؤذن بیچارے سے ہر آدمی آستین ٹونگ کے کہہ رہا تھا تم بہت شریعت کے مالک ہو گئے ہو، تم بہت جاننے والے ہو گئے ہو۔ 2 مرتبہ کہیں اذان دی جاتی ہے، دیکھیں اللہ کا تذکرہ ہو رہا، 2 مرتبہ کہیں اذان دی جاتی ہے، ایک مرتبہ اذان دے دیا، دوبارہ دیا۔ آج کا معاشرہ یہی ہو گیا ہے، مولوی جو بات کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، وقت پہ بجانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہیں کسی مولوی سے کوئی غلطی ہو گیا پورا سماج چلا آ رہا ہے کہ ایسا کاہے کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہر آدمی مؤذن سے کیوں 2 مرتبہ اذان دیا؟ ارے بھائی کون بات گناہ کام کر دیا؟ اگر 2 مرتبہ دے ہی دیا، ہو سکتا ہے وہ اول وقت میں کچھ کام کم ہو۔ آج کے معاشرے میں یہ حقیقت ہے، کوئی تبصرہ اور تنقید نہیں ہے، ہمیں اس بات کو خیال رکھنا۔ بالخصوص ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں اس لیے کہ من آنم کے من دانم، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے بھی دنیا گھوما ہے، ہم بھی بڑے بڑے عالموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہاں کے اچھے اچھے لوگ کہ ہمارے بھی تعلقات کچھ ورلڈ لیبل کے لوگوں سے ہے۔ آج بھی آنے والی نسل اور موجودہ نسل کے لیے
یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم گوپال پور کے ہیں، ہم گوپال پوری ہیں، جو عزت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی عزت بھی رکھنا پڑے گا کہ ہم گوپال پوری ہیں۔ دنیا ہمیں جانتی ہے، دنیا ہمیں کس نے ایسا پہچانتی ہے؟ دنیا کس؟ کیا ہماری طاقت سے ہمیں پہچانتی ہے؟ کیا ہماری دولت سے پہچانتی ہے؟ جملہ آیا ہے تو کہہ دیں، بہار میں ایک دو ایسا گاؤں تھا جس میں سب سے بڑا گاؤں جو ہے وہ آپ کا بڑا، یہ کھجواں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا گاؤں، پکا گاؤں، یہ سب جانتے ہیں مانتے ہیں، اس سے بڑا کوئی گاؤں نہیں ہے۔ آج بھی ڈپٹی وہاں پر، ڈی ایم وہاں پہ، ڈاکٹر وہاں پہ، آئی ایس وہاں پہ، جی پی او وہاں پہ، ایس پی، جو بھی بڑا دنیا کا ہے بہت پہلے سے، لیکن آج بھی اگر نہیں جانتے ہو، آج بھی اس گاؤں کی اگر دنیا میں شناخت ہے تو نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہے، نہ انجینئر کے ذریعے ہے، نہ ایس پی کے ذریعے ہے، نہ دولت مند کے ذریعے ہے، نہ گھر پکا ہونے کی وجہ سے ہے، نہ افراد جانے ہونے کی وجہ ہے، نہ طاقت زیادہ ہونے۔ آج بھی اگر وہ گاؤں جانا جاتا ہے تو یا اصلاح کے ذریعے جانا جاتا ہے یا علماء کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا گاؤں اتنا ڈی ایم اور ایس پی ہو کے نہ پہچانے گئے تو آپ اس گھمنڈ میں نہیں رہیے کہ میرے یہاں 2 ڈاکٹر ہو گئے تو ہمارا نام پورا ہو جائے گا، ہمارے یہاں 2 انجینئر ہو گئے تو ہمارا نام بہت ہے۔ نہیں، یہ احسان ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ علم ہماری میراث ہے، اور اس میراث کو بتایا۔ کوئی مفصل قرآن ہو گیا، کوئی وقت کا علامہ ہو گیا، کوئی بہتر سے بہتر عالم ہو گیا۔ ہم ذرا سوچیں تو کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ اب اس بات کو دیکھیں، مطالعہ کریں، اپنے بزرگوں سے سیکھ لیں، اپنے بزرگوں سے درس لیں، اپنے بزرگوں سے سمجھیں کہ ہمارے بزرگ کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں۔ چاہے وہ شاعری کا میدان ہو، آپ دیکھیے، آپ سوچ سکتے ہیں، ابھی چند روز پہلے ایک بہترین پٹنہ کے کئی کتابیں انہوں نے لکھا ہے، وہ کھوجتے کھوجتے عباس علی جرس کے لیے جب ان کو معلوم ہوا، اتفاق سے انہوں نے ایک کتاب دے دیا تھا۔ ان کے فرزند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہ بھی دادا ہیں۔ ہم نے جب اور لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں جرس صاحب کا کلام چاہیے جو گوپال پور کے تھے، ہم نے کہا بھائی اتفاق سے کہیں نہ کہیں سے ہم ان کے خاندان کے لائیے، ہم دے رہے ہیں آپ کو، بتا رہے ہیں۔ یہ کیا جرس صاحب کی طاقت بلا کے لائی؟ مرے ہوئے ان کو 40 سال ہو گیا ہوگا۔ ان کی دولت، ان کی اولادیں نہیں، یہ وہ ان کا ہنر تھا، ان کا علم تھا جو 40 سال کے بعد وہ کھوجتا ہوا آیا۔ ممبر سے بول رہے ہیں، کھوجتا ہوا آیا۔ انہوں نے کہا بس صرف ایک کلام چاہیے ہماری کتاب مکمل شاعری کے اوپر، وہ ہیں جذب گوپال پوری، ان کی مرثیہ چاہیے، اور ہم نے دے دیا۔ ہمارے روابط ہیں، ہم 1 منٹ میں حسن عباس سے کوئی فون کیا، انہوں نے دھڑ سے بھیجا، پٹاخ سے اس کو دے دیا، 1 منٹ میں دی۔ یہ کیوں ہم بتا رہے ہیں؟ عام طور سے لوگ کہتے ہیں مجلس میں کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ فرش ازا ہمیں بتائے گا، ہماری اوقات کو بتائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ ذکر حسین، یقیناً ذکر حسین کا اگر یہ صدقہ نہ ملے ہمیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہم اپنے بزرگوں کی شبیہ بن جائیں، ہم اپنے بزرگوں کی یادگار بن جائیں، ہم اپنے بزرگوں کی عزت کے امانت دار بن جائیں، ہم اپنے بزرگوں کو سمجھنے چاہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ سوچئے کہ یہ وہ بستی ہے جس میں آج کا ہر پڑھا لکھا انسان، میرا دعویٰ ہے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پورے ایشیا میں اگر ایران کو الگ کر دیا جائے تو واحد وہ گوپال پور ہے جس نے عالم پیدا کیا۔ گوپال پور کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم ایک کنویں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی سمندر ہے۔ ارے کبھی دریا تبھی تو جائیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں۔ صرف یہ ضلع کی بات نہیں ہو رہی ہے، صوبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملک کی بات نہیں ہے، پورے ایشیا میں اگر ایران کو الگ کر دیا جائے، استثناء رکھا جائے، تو واحد 2020 میں اگر دعویٰ ہم کر رہے ہیں تو صحیح ہے کہ صرف ایک پورے ایشیا میں ایران کے علاوہ اگر کوئی زمین ایسی ہے جہاں عالم پیدا ہوا ہے تو وہ صرف گوپال پور ہے۔ اب یہ عالم کسی کی جاگیر نہیں ہے، اب یہ عالم ہمارے پورے بستی کی عزت ہے۔ اگر اس کی بے عزتی کر رہے ہیں تو ہم اپنے نسلوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پورا گوپال پور ان سے پہچانا جا رہا ہے، ان علماء سے پہچانا جا رہا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ فلاں کو اگر ایسا کہیں گے، نہیں، بلکہ یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اگر مجلسوں سے یہ ہم نہ سیکھیں
یہ باتیں نہیں آئیں، اس لیے کہ مجلس نام ہی اس کا، جو انسان کے زندگی میں، میں نے پہلے ہی کہا، جو انسان کے کربلا ہے کیا، میں نے پہلے ہی کہا کربلا ہے تبدیلی کا نام، اور جملہ ہم کہہ چکا ہوں، بول چکا ہوں، پھر بول رہا ہوں، ایسی تبدیلی کہ جس نے راہ میں نجام فرش پہ ہاتھ ڈالا وہ شب عاشور جو ہے پیر پہ گرا ہوا نظر آیا، اسی تبدیلی کا نام ہے کربلا۔ تو ہماری مجلسیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے بزرگوں کو، ان کی سیرت کو، ان کی رفتار کو، ان کے گفتار کو، ان کے علم کو، ان کی تحریر کو، ساری چیزوں کو اگر صرف وہی ہم اپنا بنا لیں تو یہی ہمارے لیے بہت ہے، ہماری زندگی کے لیے۔ کیا کون ایسا عہدہ یہاں ہے شریعت کا، شریعت سے مراد یہ اسلامی، جو ہمارے گاؤں کو نہیں ملا؟ تو جس مستی نے، جس مٹی نے ایسوں کو پیدا کیا، جملہ برداشت کر لیں چھوٹے بچے ہمارے، جس مٹی نے ایسوں کو پیدا کیا کہ آج بھی ہم جن کی وجہ سے فخر سے دیکھے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دن میں وہ مٹی جو ہے شرمندگی محسوس کرے۔ اس شرمندگی سے ہمیں بچنا ہے۔ ذاتیات تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، حالات تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک اجتماع ہوتا ہے۔ دیکھیے عجیب چیز ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اخوت، اتحاد، متحد ہونا، ایک دوسرے سے ہمدردی۔ آپ جانتے ہیں پہاڑ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ بھائی یہاں سب پڑھے لکھے ہیں۔ پہاڑ میں وہ طاقت ہوتی ہے جو ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ پہاڑ میں وہ طاقت ہوتی ہے جو ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ پہاڑ میں وہ طاقت ہوتی ہے جو پانی کے فوارے کے رخ کو موڑ دیتا ہے، چیز کو چکنا چور کرے۔ یعنی یوں کہا جائے لفظ کو بدل کے کہ پہاڑ جب پہاڑ ہو جاتا ہے تو وہ طاقت اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے، جو فطرت کو بدل دیتا ہے پہاڑ میں۔ لیکن یہ پہاڑ ہوتا کیسے ہے؟ یہ پہاڑ بنتا کیسے ہے؟ یہ پہاڑ ہوتا کیا ہے؟ بھائی ذرہ ذرہ جب جمع ہو جاتا ہے، جب ذرہ ذرہ جمع ہوتا ہے تو وہی پہاڑ ہوتا ہے، اور جب وہی پہاڑ کا ذرہ ذرہ ٹوٹ کے نیچے آ جاتا ہے تو وہی پہاڑ ذرہ ہو جاتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، ذرہ ذرہ جب ایک جگہ ہو گیا تو پہاڑ ہوا جس نے فطرت کے رخ کو موڑ دیا، اور وہی پہاڑ جب ذرہ ذرہ ہو کے زمین پہ آتا ہے تو اب اس کی طاقت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طاقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہلکی ہوا آئی ذرہ اڑ گیا، ذرہ بہہ گیا۔ کیوں بھائی؟ چیز تو وہی تھی، کہانی معلوم نہیں آپ کو؟ چیز ذرہ جب پہاڑ بنتا ہے تو فطرت کے رخ کو موڑ دیتا ہے، اور جب پہاڑ ذرہ بنتا ہے تو بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتحاد پیدا ہوتا ہے تو ترقی ہوا کرتی ہے۔ بھائی یہ ذروں کا اتحاد ہے جو پہاڑ بن جایا کرتا ہے۔ ہمیں کم سے کم پہاڑوں سے ہی سبق لے لینا چاہیے۔ ہم اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمیں اس سے پہاڑ لیں کہ جب پہاڑ کی حالت چونکہ ذرہ، لہٰذا جب تک ہم معاشرے کو بہتر نہیں بنائیں گے، معاشرہ کیا ہے؟ جب ہر فرد بن جاتا ہے ایک تو ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہم ان سے نہیں بولیں گے کیوں؟ ہم آ رہے تھے، ہم کو سلام نہیں کیا۔ ہم ان سے بات نہیں کریں گے کیوں؟ ارے ہم جا رہے تھے تو یہ مسکرا رہے تھے۔ ان سے بات نہیں کریں گے کیوں؟ ارے ہم نے ابا کی نیاز میں بلایا تھا ہی نہیں آ پائے تھے۔ پتہ بھی تو لگائیں کیوں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ ان سے ہمیں سلام نہیں کیا، ہمارے بیٹی کی شادی میں نہیں آئے، ہمارے ابا کے نیا میں نہیں آئے، ہم جا رہے تھے تو ہم کو سلام نہیں کیا، وہ ہم سلام کا جواب۔ نتیجہ کیا ہو کہ معاشرہ ٹوٹتے 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 ذرہ کے مانند ہو گیا جو ہر بہاؤ کے ساتھ بہہ کے چلا گیا، نام و نشان ختم۔ نہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اپنے اتحاد کو اتنا پہاڑ جیسا کوہ استقامت بنانا ہوگا کہ دنیا کی لاکھ بدعت کی ہوائیں اور تھپیڑے ہم تک آئیں، لیکن میرا اتحاد ایسا ہو کہ تھپیڑے خود واپس ہو جائیں، اتحاد ہمارا ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہے دین۔ انسان تو ہے ہی جہاں دو گھڑا رہتا ہے ٹکراتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر کے اس حد پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اگر میرا بھی کسی سے نہ اتفاقی ہے تو اتفاق کا درس دینا چاہیے، محبت۔ اور جب محبت ہوگی تب کربلا میرے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کہا
کہ بہترین لڑکا ہے، سارا وقت گزار رہا ہے، لیکن والدین کی اطاعت نہیں. کربلا کچھ نہیں دینے والا ہے. ہمیں درس حسین سے سیکھنا ہے بہن کی محبت کیا ہے، بہنوں کو سیکھنا ہے کہ بھائی کی محبت کیا ہے، بیٹیوں کو کربلا سے سیکھنا ہے کہ باپ کی اطاعت کرنا پڑتا ہے، بھائی کی محبت کیا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے. اگر یہ درس ہم نے نہیں سیکھا تو سن کے چلے گئے 2 گھنٹہ بیٹھ کے مجلس میں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم کربلا کو اپنے اندر نہ اتاریں گے. اور اسی کربلا کو اتارنے کے لیے دیباچ کربلا کو منعقد کیا جاتا ہے، ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، ذہن کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ حرارت ختم ہونے والی نہیں ہے ذکر حسین کی، چاہے وہ آن لائن ہم کریں، حالات کے تحت ہم جو ہے مجمع کم کر کے کہیں، دوری بنا کے کریں، لیکن اس حرارت کو رکنا نہیں ہے، یہ سب جانتے. اس لیے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کا ہر تہوار کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہے. دنیا کا ہر تہوار، ہر خوشی، چاہے تو کسی خانوادے سے ہے، چاہے تو کسی قبیلے سے ہے، چاہے تو کسی ذات سے ہے، چاہے تو کسی علاقے سے ہے. ایسا ہے کہ نہیں، ہر تہوار دنیا کا حالانکہ غم ازاں کو تہوار ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن دنیا کا ہر تہوار، غم حسین ایک ایسا جوہر ہے، غم حسین ایک انسانیت کے لیے ایسا درس ہے جہاں پر کوئی مسلک اور مذہب کی قید نہیں. بس یہاں 2 ہی مذہب پائے جاتے ہیں، یہاں 2 ہی مسلک پائے جاتے ہیں، یہاں 2 ہی قومیں پاتی جاتی ہیں. ایک حسینی ہوا کرتی ہے، ایک یزیدی ہوا کرتی ہے. جو فرش ازاں سے قریب ہو جائے وہ حسینیت اور انسانیت کا علم بردار ہو جاتا ہے. جو فرش ازاں اور حسینیت سے دور ہو جاتا ہے وہ یزیدیت ہوتا ہے، نہ دنیا کا ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس میں نے اپنی باتوں کو سمیٹا اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جو حالات چل رہے ہیں، یہ پیغام تو ہم مجبور ہیں دینے کے لیے، حالانکہ آپ سب جان رہے ہیں، اسے ہمیں جذبات میں نہیں دینا ہے. مان لیجئے میرے یہاں کے حالات بہتر ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ دوسری جگہوں پر ہمارے ہی بھائی بہن ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، اور عزاداری بھی کرنا ہے. تو یہ کب صحیح ہوگا؟ جب اپنے بزرگ کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھیں گے. شخصیت پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم 5 آدمی مل کے کسی کو کچھ بنا دیں. ہم گوپال پور کے رہنے والے ہیں، آپ ذرا سوچئے، کل اور آج میں فرق تو ضرور ہے، چاہے میری بات جو ہو جیسی مانی جائے. کل اگر کوئی مفسر قرآن بنا تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے مفسر قرآن بنا اور تب اس نے قرآن کی تفسیر لکھی. نہیں، پہلے تفسیر لکھ کے دنیا کو بتایا کہ تفسیر ایسے بنائی جاتی ہے، تب مفسر قرآن بنا. اگر کوئی علامہ بنا تو اتنی ادب کی پہلے اس نے خدمت کر دی کہ دنیا مجبور ہو گئی کہ ہاں یہ ادیب ہے. اگر کوئی مقرر بنا، کوئی مبلغ بنا تو پہلے دنیا میں اس نے، یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی ہے، پہلے اس نے اتنی تبلیغ دنیا میں کر دیا جا کر، اور تبلیغ کر کے بتا دیا کہ مبلغ کیسا ہوتا ہے، تو دنیا نے اسے القاب دیا. آج کا دور عجیب ہے. میرا بیٹا ہی ہمیں لکھ رہا ہے حجت الاسلام، میرا بیٹا ہی ہمیں لکھ رہا ہے علامہ، میرا بیٹا ہی لکھ رہا ہے امیر الفقہا، یا ہم نے کہہ دیا کسی دوست یار سے لکھ دو. نہیں، ہماری تاریخ یہ ہے، خاص طور سے ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ عمل پہلے کرتے تھے، دنیا انہیں خطاب دیا کرتی تھی. اگر ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کو، تو ہمیں اتنی اچھی شاعری کرنا ہوگا کہ ہمیں اچھے القاب ملے، ہمیں اتنی اچھی تقریر کرنا ہوگا کہ دنیا اپنے سے ہمیں کہے کہ ایسا مقرر نہیں، ہمیں ایسی حدیث بیان کرنا ہوگا کہ دنیا سمجھے کہ ہمیں یہ علاقائی چیز نہیں. دیکھیں، علم ایک ایسی شے ہے، ہر چیز خاندانی ہوا کرتی ہے، علم خاندانی نہیں ہوا کرتا. علم جو محنت کرے گا وہی حاصل کرے گا. آپ سنتے آتے ہیں علم کی جو امتیازی شان ہے وہ کسی کی نہیں ہے. دنیا، علم ایسا جوہر ہے، ذرا ہم سوچیں، کاش اس کو اپنا لیں. سرٹیفکیٹ بٹورنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا شخصیت کے اوپر نہیں ہے کہ فلاں کو ماننے والے زیادہ ہیں، وہ چاہیں جسے اس سے جتنا بڑا چاہیں عالم بنا دیں. عالم سے مراد صرف ہی نہیں ہے کہ مولوی، عالم ہر پڑھے لکھے کسی بھی فن کے اس کو کہا جا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. علم کی امتیازی شان یہ ہے، دنیا کی ہر شے خرچ کیجئے گا کم ہو جائے گی. کسی شے کو
وقت نہیں ہے کہ تفسیر بتایا جا سکے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن دنیا کی کسی شے کو جب خرچ کیجئے گا، گاڑی ہے بہت اچھی گاڑی ہے، زیادہ چلائیے گا، اس کو خرچ بولتے ہیں، خراب ہو جائے گی۔ دولت ہے، زیادہ بانٹیے گا کم پڑ جائے گا۔ جائیداد بہت سی ہے، 10 بھائیوں میں بانٹ دیجئے، کم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی ہر شے جو بھی آپ تصور میں لا سکتے ہیں، اس کو جہاں آپ نے بانٹنا شروع کیا اس کو بڑا چھپا کے رکھنا ہے کہ وہ کم ہو جائے گی۔ علم ایک ایسا جوہر ہے کہ اس کو جتنا بانٹیے گا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، یہ گھٹنے والا نہیں ہے۔ علم ایک ایسا جوہر ہے کہ جتنا اسے بانٹیے گا یہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی تو عالم کے زندگی کے بعد، مرنے کے بعد زیادہ اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پیسہ چاہیں، ہمیں شاعری کا شوق ہے، یہ بیچارے اولاد مانتے ہیں، دیتے گئے، لوگ سمجھیں گے امانت صاحب سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے۔ جہاں ان کی آنکھ، خدا نہ کرے خاکم بدہن، آنکھ بند ہوئی دوسرے دن سے میری شاعری ختم ہو گئے، اب ہم شاعر۔ لیکن اگر علم رہتا ہے تو زندگی میں اگر اس کی عزت نہیں بھی ہو رہی تو مرنے میں اس سے زیادہ اس کی عزت ہوتی۔ ایسا دیکھنے کو ہمیشہ مل رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا اگر کچھ ہے، ہمارے گاؤں کا کوئی بھی جس کو کہہ لیجئے کہ سامان ہے یا پہچان، شناخت کوئی ہے، تو وہ ہے علم ہمارے بزرگوں کی۔ اس لیے ہمیں ہر چیز میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے سامنے مائک کے بعد ایک نئی چیز جو نکلی ہے، یہ بڑی اچھی بھی ہے اور یہ بہت بری بھی ہے۔ اس پر جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی، تو اس میں ذاکر کا انداز بھی دکھاتا ہے، اس میں ذاکر کے الفاظ کو بھی بولتا ہے، اس میں آیت کے زبر زیر کو بھی یہ گروی کر لیتا ہے اور دنیا میں گھومنے لگتا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ ردیف صحیح ہے کہ نہیں، قافیہ صحیح ہے کہ نہیں، فکر صحیح ہے کہ نہیں، تخیل صحیح ہے کہ نہیں، حالات کس کے اوپر چل رہے ہیں، کہیں بحر ربڑ میں تو کوئی مصرع نہیں کہہ دیا گیا، کوئی کوتاہ تو کوئی مصرے کو نہیں کر دیا گیا۔ تو یہ اچھی چیز اس لیے ہے کہ جو صحیح علم کا وارث ہے وہ دنیا تک سمجھ میں آ جاتا ہے، اور خراب اس لیے ہے کہ ہر چیز اس کے اوپر دینا نہیں چاہیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں ہر چیز مجلس، ذکر حسین کو اس میں مت پابند کیجیے، لیکن دوسرے کے ماں بہنوں کی تصویر کو وائرل کر دیجیے، اس میں بڑی عزت ہے۔ یہ مومن ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، جو ذکر حسین کو منع کرتے ہیں، سمت کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے حسین کے دام پہ بیٹھنے، بس آخری بات، اور آپ کو مصائب کی طرف لا رہے ہیں کہ امام حسین یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وراثت میں ایک ایسی شے مل گئی ہے جو ہماری پہچان ہے، جسے دنیا چاہ کے بھی روک نہیں پا رہی ہے، ختم نہیں کرنے دے رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے جو شے ہمیں ملی ہے ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے امانت دار بن جائیں، اس کے خریدار نہیں بنیں۔ شاید یہ جملہ پہ دیکھیے پورا مجمع خاموش ہے، اس لیے کہ ہم لوکل ہیں، یہاں کے ہیں۔ ہمیں امانت دار اپنے بزرگوں کا بننا ہے، خریدار نہیں بننا ہے۔ غلطی یہ ہو جا رہی ہے کہ بجائے امانت دار اپنے بزرگوں کے بننے کے ہم خریدار بن گئے ہیں۔ خریدار ہمیشہ یاد رکھیں، خریدی چیز ختم ہو جاتی ہے، امانت اور وراثت ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے جو چوراتا ہے وہ چور کہلاتا ہے، اسے جو لیتا ہے، اور آسان کر دے جملہ، اسے دوسروں کی چیز کو جو لیتا ہے جسے چور کہا جاتا ہے وہ چور کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے بزرگوں کی چیز کی حفاظت کرتا ہے وہ وارث بھی کراتا ہے، امانت دار بھی کہلاتا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن بزرگوں۔ امام حسین نے جو سفر کیا تھا، اگر امام حسین چاہتے، جانتے تھے سب کچھ، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کیا ہوگا، امام نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حجت کو تمام کریں۔ آج میرے معاشرے کا حال یہ ہے، میرے سماج کا حال یہ ہے کہ ہم حجت کو تمام کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ان کے معاملے میں کون بولے گا؟ ان کے، ارے بھائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اب ایک دو نہیں ہو رہا ہے، 11 ہو رہا ہے، اور ایک اور بڑھا دیا تو 3 نہیں ہو رہا، 111 ہو جا رہا ہے۔ ایک انسان کی غلطی کو اگر معاشرے میں آپ نے نظر انداز کیا تو وہ ایک انسان کی غلطی نہیں ہے بلکہ وہ پورے ایک قبیلے اور خاندان کی غلطی بن جا رہا ہے۔ اسلام نے اس پہ انداز ڈالا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں،
اسی وجہ سے ہمیں بزرگوں کا پابند بنایا. ہم جان رہے ہیں کہ ہماری باتیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو. ہمیں جو بزرگوں کا اب بھائی کچھ علم نہیں ہمارے بزرگوں کو, کم سے کم تجربہ تو ہے دنیا کا, کم سے کم انہوں نے دنیا تو دیکھا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. لہذا اسلام نے جو ہمیں بتایا, امام حسین سب جانتے تھے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے, سامنے تھا. جانتے نہیں تھے تو پھر نانی کو دکھایا کیسے تھا؟ جانتے نہیں تھے تو نانی کو دکھایا کیا کہ نانی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نانا نے یہ کہا ہے ہم نہیں جائیں کربلا, ہم شہید ہو جائیں گے. یہی تو مقصد تھا. ہم تو دیکھ رہے ہیں, لیجیے آپ دیکھ لیجیے, دکھا دے رہے ہیں کہاں پہ علی اکبر کو نیزہ لگے گا, کہاں پہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا, کہاں پہ لاشا میرا شہید کیا جائے گا, گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا, زینب کیسے اریاں ہوگی, سب ہمیں. لیکن نہیں نانی, ہمیں اپنی حجت تمام کرنا ہے. جان جائے گی جائے, وہ تو جانا ہی ہے. امام حسین جو چلے مدینے سے, انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کبھی رشتہ داری کو سماج کے اوپر جو ہے لادو نہیں, حق کے ساتھ رہو, بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ حق ہے کیا, اور جب سمجھ میں آ جائے حق تو پھر حق کے ساتھ ہوئی, چاہے کسے باشد. ہم بھی غلطی کر رہے ہیں تو ہماری بھی اصلاح ہونی چاہیے. یہ کیا کہ ایک ہماری غلطی سے پورا میرا سماج, آنے والی نسل برباد ہو جائے, اس کا جواب قیامت کے دن ہمیں دینا ہو. ہمارے بزرگوں نے جو معاشرہ چھوڑا, جو سماج چھوڑا, جو علم چھوڑا, جو نام و نمود چھوڑا, جو ہماری شناخت کو بنا کے دنیا میں بھیجا. ہمارے یہاں اصلاح کرنے کے لیے آتا تھا, آج ہم ہی غلط باتیں پڑھ لیں, غلط شعر پڑھ لیں, غلط آیت پڑھ لیں, غلط حدیث پہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہاں پر کوئی ایک آدمی اس سب سے نہیں بدنام ہوتا ہے, پوری بستی بدنام ہوتی ہے. کیوں ایک آدمی ایسا ہو جس سے پوری بستی برباد ہو جائے؟ کیا کس کو حق دیا گیا؟ امام حسین, میں پھر جملے کو دوہراؤں, امام حسین اسی لیے نکلے تھے, ہمیں معاشرے کو حق بتا دینا ہے. فلاں جگہ ہم کیوں بولنے جائیں؟ کیوں نہیں بولنے جائیے گا بھائی؟ اگر صحیح بات ہے, جناب فاطمہ یہ جانتی تھی, جناب فاطمہ جانتی تھی کہ ہمارا حق ملنے والا نہیں ہے. ہم بڑے فدق کے لیے گھٹنوں پر کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے ہیں. پوچھئے فدق کا جی ہجے بتا دیے. بہت سارا مجمع ہے جو فدق کا ہجے نہیں کر پائے گا. اب تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہائے ہتی کیا ہوتی ہے, ہائے حوض کیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ عظمت کو ذات سے لکھا جا رہا ہے تو وغیرہ وغیرہ. اردو اتنی ترقی کر گئی ہے, لیکن نہیں, لیکن جناب فاطمہ یہ جانتی تھی کہ یہ میرا حق دینے والے نہیں ہیں. جب نکلنے لگے تو مولا علی وقت کے امام تھے, معصوم تھے, وصی رسول تھے, ابو الائمہ تھے. کہتے بی بی کہاں جا رہی ہو, مت جاؤ, تمہاری بے عزتی ہونے والی ہے. ہم کہتے ہیں کیوں جاتے وہاں کسی کو اصلاح کرنے کے لیے, بے عزتی اٹھانے جاتے. مولا علی کہہ دیتے شہزادی کہاں جا رہی ہو, تمہاری بات ماننے والے ہیں, کچھ نہ مانیں گے, اور تمہارے پاس جو تحریر اسے بھی پھاڑ کے پھینک دیں گے. ہم اسی پر تعریف کرتے ہیں. لیکن نہیں, علی خاموش رہے. جناب فاطمہ گئیں اور جو ہوا آپ جانتے ہیں. جناب فاطمہ آئیں. یہ کیوں؟ بی بی فاطمہ نے ہمیں درس دیا, اپنے چاہنے والوں کو درس دیا کہ اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرے, چاہے باطل تمہیں حق دے یا نہ دے. یہی مقصد نہ تھا شہزادی کا؟ مقصد یہی تھا کہ اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرے, باطل نہ دے, ہمارا حق مت دے. ہمارا تو کام ہے کہ ہم جائیں اور حق کے. اگر واقعی محرم ہم منا رہے ہیں تو ہمیں ان ساری باتوں پہ یقیناً دھیان رکھنا ہوگا. اور انسان نامی ہے, اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر انسان انسان نہیں ہے. پھر تو وہ 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ, یہ جانور کو بھی ہے, انسان کی بھی ہے. جو تدریجاً وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ انسان میں تبدیلی, لیکن کون سی تبدیلی؟ اصلاح کی تبدیلی آئے, اسی کا نام انسانیت ہے. امام حسین نے سفر کیا. اب ذرا سوچے, ہم نے کہا آپ سے کہ ہر رشتہ کربلا میں ہے. کربلا نام ہے رشتوں کے استحکام کا, رشتوں کے اطاعت کا, رشتوں کے نبھانے کا, اطاعت کو ماننے کا. ہر رشتہ وہاں تھا. امام نے سفر کیا. آپ مسلسل سنتے بھی چلے آ رہے ہیں, اور ہر مجلس میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ امام نے تذکرہ کیا, روکنے والوں نے روکا بھی. ایسا بھی ہوا کہ راستے میں کئی جگہ کچھ بڑھے اور کچھ گھٹے, لیکن جب امام ایک مقام پہ پہنچے, آپ سوچئے رشتہ, یہ رشتہ تھا.
تو امام کے پاس اب کوفے سے خط آنا شروع ہوا کہ مولا ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ امام نے انتظار دیکھا، خطوط آتے گئے، خطوط آتے گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے اور تاریخ میں کہ 18,000 خطوط آئے۔ جب آخر میں یہ واسطہ دیا گیا مولا کو کہ ہم سخت ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اگر آپ نہیں آئے مولا تو ہم حشر میں آپ کے نانا، آپ کے جد سے ہم اس بات کی شکایت کریں گے۔ اب مولا نے کہا کہ اب حجت ادھر بھی تمام ہے، حجت ادھر بھی دکھانا ہے۔ مولا نے انتخاب کس کا کیا؟ مولا نے کس کا انتخاب کیا؟ سوچیے، دیکھیے پھل سب یکساں ہوتا ہے، آپ لوگ پھل کھاتے ہیں نا، لیکن مٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو گوپال پور اور پٹنہ اور یو پی کے مٹی کا سیب ہوگا، سیب تو وہ بھی ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، اثر الگ ہوگا، جملے کو بدل دیں، اثر الگ ہوگا۔ لیکن جو کشمیر کے مٹی کا ہوگا پھل وہ بھی ہوگا سیب، لیکن اس کا اثر الگ ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے، جب یہ تاریخ بیان کرتا ہے کوئی مولوی کہ جناب مولا علی نے جناب عقیل کو بلایا، کہا بھیا ایک ایسی عورت کھوجو جس سے جو فرزند ہو، وہ بہادر ہو، تو ہمارا ہی مجمع اعتراض، مولا علی نہیں جانتے تھے کہ جناب عقیل سے کہیں گے، یہی کہا گیا سمجھ بوجھ کے بولے، نہیں جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، لیکن مولا یہ بھی جانتے تھے ہر مٹی کا اثر الگ ہوتا ہے، اور جب مٹی کا اثر ہوتا ہے تو انسان کے ہر ماں کا بھی دودھ کا اثر ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ مولا علی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی اس ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ ایک ایسی عورت کھوج کے لاؤ جس کے دودھ میں جو ہے وہ نمک حرامی نہ ہو، جس کے دودھ کا اثر جو ہے وہ بے وفائی کا نہ ہو۔ ایسے بھی امام حضرت عباس کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ، لیکن امام حسین نے اتنے خطوط آنے کے بعد حضرت عباس کا انتخاب نہیں کیا کہ بھیا تم میری تمنا ہو، میرے بابا نے بڑی تمنا سے تمہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ امام حسین یہ کہہ سکتے تھے بھیا عباس یہاں آؤ، یہ دیکھو یہ بلاہٹ بار بار ہماری، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا، پوری زندگی بابا نے کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگا تو تم کو مانگا، لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اس کو بولتے ہیں انتخاب کرنا، اس کو بولتے ہیں انتخاب۔ بزرگ، کمانڈر، رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ جناب مسلم کو بلایا، آپ سنتے رہتے ہیں، بس چند لمحوں میں آپ کے انشاءاللہ آنسو گر جائیں گے اور حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ بلایا اور بلا کے کہا کہ بھیا مسلم، یہ خطوط آ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، آج ہی کے لوگ دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی جناب ہانی دھوکہ کھا گئے تھے، اس زمانے میں بھی جناب مختار دھوکہ کھا گئے تھے۔ معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میرے پاس آنے والا کیسا ہے، واقعی وفادار ہے یا وفادار نہیں۔ معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے، سماج جب ختم ہو جاتا ہے تو یہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ با وفا کون ہے اور بے وفا کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ جناب ہانی اور جناب مختار تک کا خط تھا۔ اب اس کے بعد امام حسین نے حجت کو تمام کیا، جناب مسلم کو بولا، اور اس مولا کے پیغام کو پر ہمارے اور آپ کے آقا نے لبیک کہا اور چلے، اور تنہا نہیں چلے، دو فرزند کو بھی لے کے چلے۔ آپ اگر اس مصاحب کے اس گوشے کو تصور کریں کہ پردیس میں ایک باپ جا رہا ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ میں سے اکثر آپ محسوس کیجئے، پردیس میں ایک باپ جا رہا ہے اپنے آقا کے کہنے پر، اور ساتھ میں دو بچے ہیں۔ وہ تاریخ آئے گی تو آپ جانیے گا وہ بچے کیسے ہیں، کیسا مقدر ان بچوں کا، لیکن امام کی اطاعت، اپنے رہبر کی اطاعت۔ کیسے بچے کہ باپ اسی شہر میں ختم کر دیا گیا، بچہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ کوفے کو سمجھنا ہے تو بس یہ ایک جملہ ہمارا ایسا کم علم بتا سکتا،
کوفے کے ماحول کو سمجھیے، تب جناب مسلم کی غربت سمجھ میں آئے گی، جناب مسلم کی شہادت سمجھ میں آئے گی۔ مسلم جو دن بدو ننھے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، صاحب اولاد، محسوس کریں اگر دل میں اولاد کی محبت ہے۔ مسلم جس 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، یہ بھی وہ بچے نہیں سمجھ پائے اسی کوفہ میں کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کوفے میں مسلم جا رہے ہیں، آقا کی اطاعت ہے۔ جناب مسلم پہنچے، ایک جم غفیر تھا، لوگوں نے اطاعت کرنا شروع کیا۔ اطاعت، میں نے پھر اپنے جملے کی طرف آ رہا ہوں، مصائب کی طرف، اس کو سمجھیے۔ معاشرہ اگر بگڑ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب ختم ہو جائے گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، معاشرہ بہتر، کوفے کا معاشرہ بگڑ چکا تھا، سماج ختم ہو چکا تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جناب مسلم پہنچے، اطاعت تو سب نے کیا، بیعت تو سب نے کیا، لیکن چند دن نہیں گزرے، بس بہت مختصر مسائل، چند دن نہیں گزرے کہ وہ وقت اسی مسلم پہ جہاں لاکھوں پیچھے تھے، آپ سوچیں مسلم پہ وہ وقت آیا کہ جب جناب مسلم نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ ذرا مسافرت کا ایک تصور کیجیے آپ، جب تک محسوس نہیں کریں گے نہ مصائب سمجھ میں آئے گا، نہ بھائی کیفیت لیجئے کہ ہم پردیس میں ہوں، مسلموں دشمنوں کا یرغار ہو، سارے راستے بند کر دیے ہوں، اور اچانک ہم مڑ کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے، کیا احساس ہوگا مسلم کو؟ جناب مسلم نے، اور ایک مرتبہ جناب مسلم نے اس کیفیت کو دیکھا۔ آپ سوچ رہے ہیں بنی ہاشم کا نوجوان، عقیل کا بیٹا، اس حال کو دیکھا تو اب تنہا ہے، مسلم ہے اور مسلم کی تنہائی ہے، مسلم ہے، جناب مسلم ہے اور مسلم کی تنہائی ہے، جناب مسلم ہے اور سناٹے راستے ہیں، سنسان ہے، کوئی نہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ ایک دم سنسان ہے۔ جناب مسلم جا رہے ہیں، دن بھر روزے سے تھے، افطار کی جو کیفیت ہے آپ سوچ سکتے ہیں، پیاس سے جاں بلب ہیں، اور جاتے جاتے ایک دروازے پہ جناب مسلم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ہے کہ مصائب صرف تصور کا نام ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، پڑھے انسان 3 گھنٹہ مصائب، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جناب مسلم، اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ کیسا وقت انسان پہ پڑتا ہے جب اپنے چہرے کو اپنے تالیوں پر رکھ کے بیٹھتا ہے؟ محسوس کر سکتے ہیں جب انسان ایک دم مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے، کوئی وفادار نہیں نظر آتا، کوئی اپنا نہیں نظر آتا، تو وہ کیفیت بیٹھنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں پہ رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کیا کریں۔ بس تاریخ نے اسی منظر کو کھینچا ہے تحریر میں کہ مسلم ایک دروازے پہ پہنچے، آپ پہنچنے کے بعد بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا کہ اسی درمیان میں ایک ضعیفہ باہر نکلی، اسی درمیان میں جس کا تاریخ نے نام طوا بتایا ہے۔ ضعیفہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کیوں؟ اس لیے کہ ضعیفہ نے یہ محسوس کیا کہ جب سناٹا بالکل رہتا ہے نا تو ایک سنا ہے نا، پتا بھی کھڑکتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے فوراً احساس ہوتا ہے۔ سوچئے کہ مسلم کی کیسی، جناب مسلم کی اس پردیس پہ کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی۔ مسلم جب جناب مسلم بیٹھے ہیں اس کے دروازے پر تو طوا ایسی ضعیفہ کو بھی احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، ایسی سناٹگی۔ اور جب دروازہ کو جیسے ہی کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے چہرے کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھے بے سود پڑا ہوا ہے۔ اس نے آہٹ دی اور پھر دوبارہ کہا، تاریخ کو غور سے مقاتل کو پڑھیے، اس نے کہا ایک شخص ہم تم سے یہ بات کر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ کوفے کا حال کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ حاکم وقت کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنا اپنے میں سے گروہ سے چھوٹ کے جاتا ہے، جو جوشو کیفیت، یہ جو آیا تھا امارہ میں عبید اللہ، اس کا باپ جو ہے مولا علی کے چاہنے والوں میں تھا، لہذا اس کیفیت کو وہ جانتا تھا کہ ان کی رفتار کیسی ہے، ان کی گفتار کیسی ہے، یہ چلتے کیسے ہیں، یہ پہنتے کیسے ہیں، یہ سفر کیسے کرتے ہیں۔ لہذا اس نے وہی انداز اختیار کیا جو انداز امام حسین کا تھا، اور سماج اس وقت کا، معاشرہ اس وقت کا، افراد کوفہ کے وہ دھوکے میں آ گئے، وہ یہ سمجھے کہ مولا حسین آئے ہیں اس لیے وہ ہمارا، اور پھر بند کرنے کے بعد انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ آج مسلم کے ساتھ ایک وفادار نہیں تھا۔ طوا نے ایک مرتبہ دروازے کو کھولا اور جب مخاطب ہو کے کہا تو مسلم نے کہا کہ ضعیفہ، ہم بہت پیاسے ہیں،
ہمیں ایک کوزے میں پانی دے دو تاکہ تھوڑا پانی لے، پیاس سے دم گھٹ رہا ہے۔ ضعیفہ گئی اور جیسے ہی پانی لا کے دیا، جناب مسلم مقاتل تو لکھتے ہیں کہ مسلم پانی پی نہیں سکے۔ جناب مسلم اب پیتے بھی کیسے؟ اس لیے کہ اگر مسلم پانی پی لیتے تو پھر اصغر کو کیا جواب دیتے، سکینہ کو کیا جواب دیتے؟ مسلم کیسے پانی پی لیتے جس کا اصغر نہ پی سکا پانی مسلم؟ لیکن مقاتل نے لکھا ہے کہ مسلم نے دعا ضرور طوا کو دیا، اے ضعیفہ روز حشر ہمارے نانا رسول خدا پر جیسے ہی رسول خدا کا نام سنا طوا ایک دم سام گئی، تمہیں محمد سے کیا واسطہ؟ تمہیں ہمارے نبی سے، دیکھیے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں دشمنی بھی کر رہے ہیں، تمہیں ہمارے محمد سے کیا واسطہ؟ کہا کہ تجھے معلوم، کہا تو کہاں کے رہنے والا ہو؟ کہا مدینہ کے۔ پورا شجرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس شجرے کو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوگی، آقا بڑی گستاخی ہوئی، آپ اٹھیں اور میرے گھر چلیں، یہ غریب خانہ آپ کا ہے میرا نہیں ہے۔ جناب مسلم پہنچنے کے بعد جو اس خانوادے کی سیرت رہی ہے، جناب مسلم گئے، آپ نے ایک مرتبہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کیا، اور نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جناب مسلم کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ایک مرتبہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب تک طوا نے آ کے پوچھا آقا آپ سو گئے تھے، کچھ نوٹس بنائیں؟ کہا نہیں، اب ہمیں تیاری کرنے دو، اس لیے کہ اب ہمارا وقت قریب ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی ہماری آنکھ لگی تھی، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چچا علی آئے اور انہوں نے کہا اے مسلم اب بہت جلد تم ہم سے ملنے والے ہو، مسلم بہت جلد تم ہم سے ملنے والے ہو، ہمیں یقین ہے کہ ہماری شہادت کا وقت ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب مسلم سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اسی درمیان میں طوا کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بلال تاریخ نے لکھا ہے۔ اس بلال نے محمد ابن اشد سے تذکرہ کیا کہ جس مسلم کی تلاش ہو رہی ہے وہ تو میرے ہی گھر میں ہے، اور اس نے جو ہے دارالامارت تک خبر کیا۔ یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی، ایک مرتبہ ادھر سے فوج چلی، محمد ابن اشد کے رہنمائی میں فوج آئی۔ جناب مسلم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ٹاپوں کے آنے کی ہنہناٹ، گھوڑوں کے ہنہناٹ کی آواز آنے لگی، ٹاپوں کی آواز۔ جناب مسلم نے فوراً زرہ کو باندھا، تلوار کو لیا، تو وہاں ہاتھ توڑ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا خانہ ہے، آپ یہاں رہیے۔ کہا نہیں طوا تم دیکھ نہیں رہی ہو، گھوڑوں کے ہنہناٹ کی آواز آ رہی ہے، ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے۔ مسلم یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی بے-حرمتی ہو جائے، ہاتھوں کو جوڑ کر دل چاہ رہا ہے۔ جناب مسلم سے سوال کریں آقا ایک کنیز کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال ہے، اگر آپ کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ پہ کیا گزرتی؟ ارے جناب مسلم آپ یہ نہ برداشت کر سکے کہ ایک گھر کی بے حرمتی ہو، لیکن کربلا میں روز عاشوراء خیموں کو جلایا گیا، حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پھیلایا گیا، شہید کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ اس کے بعد جناب مسلم نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ فوج سامنے ہے، حملہ کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ خانوادہ کون تھا؟ یہ علی کا پوتا تھا، یہ خانوادہ بنی ہاشم کا تھا، ابو طالب کا چشم و چراغ تھا۔ ایک مرتبہ اسلحے کو لے کر چلا، اور آنے کے بعد حملے پر حملہ ہو رہا ہے۔ جناب مسلم دفاع کر رہے ہیں، جناب مسلم نے جنگ نہیں کیا تھا، دفاع کر رہے تھے، لیکن دفاع کی صلاحیت، دفاع کا انداز وہی تھا، پس منظر وہی تھا کہ جو مولا علی کا ہوا کرتا تھا۔ آتا تھا سامنے دشمن، جناب مسلم نیزے کو لیتے تھے، ایک مرتبہ چبھاتے تھے، اوپر پھینکتے تھے، اور جب وہ نیچے آتا تھا اس انداز سے تلوار کو چلاتے تھے، دشمن دو حصوں میں برابر سے منقسم ہو جایا کرتا تھا۔ حملہ پہ حملہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے کہا، ایک مرتبہ کہلوایا کہ فوج ختم ہے، ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ آواز آئی، بھائی 5000 کی فوج تھی ایک انسان کے لیے، کہا تم نے کوفے کے کسی بقال سے مقابلے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ فوج آئی، مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسی ہیلہ کو اپنایا
جو آج تک اپناتے چلے آ رہے تھے، ایک گڈھا کیا، اوپر سے برابر کیا، جناب مسلم تشریف لائے، ابھی تابوت کو آپ روکیے، ایک مرتبہ جناب مسلم آئے، ایک مرتبہ اس گڈھے میں گئے، چاروں طرف سے فوج آئی، فوج نے گھیرنا شروع کیا، جناب مسلم کو اسیر کیا، ہمارے پہ پہنچے۔ بس روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سوال کیا گیا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، حق گو یہ ہوا کرتے، کہا میرا امیر تو راستے سفر میں ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم کے تن و سر میں جدائی ہوئی، ارے ادھر مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر ایک مرتبہ جناب امام حسین نے بہن سے کہا، صاحب اولاد سنے، بس آخری فکرہ، بہن سے کہا، بہن زینب ذرا وہ بندہ لے آؤ جو ہم نے رکھا ہے اور رقیہ کو میرے پاس لاؤ۔ ارے صاحب اولاد ذرا سنے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے زانو پہ رقیہ کو بٹھالا، بندے کو پہنایا، زبان سے کچھ نہ کہا، رقیہ نے چہرہ دیکھا، اے چچا آپ کی شفقت تو کہہ رہی جیسے ہم یتیم ہو گئے، ارے حسین منہ سے تو کچھ نہیں کہہ